السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکی ہیں، کس سے؟ حیض سے، تمہاری عورتوں میں سے۔ پیچھے بات آئی تھی کہ حیض کی گنتی کرو گے تو اس سے عدت کا پتہ چلے گا کہ 3 حیض اگر ہو گئے ہیں تو عدت مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر کسی عورت کو حیض آتے ہی نہیں، وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جن کو نہیں آتے؟ جو میناپوز میں آ چکی ہوں، یا وہ عورتیں جن کو استحاضہ کی بیماری رہتی ہے، مسلسل ہی بلیڈنگ رہتی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کس وقت پیریڈز آئے یا یہ کوئی اور بلڈ آ رہا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے۔ اور میناپوز میں بھی شروع میں نا پیریڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، ذرا سی اسپاٹنگ ہو گئی اور پھر کئی دن لگ جاتے ہیں اس میں۔ تو ایسی عورتیں انرتبتم کہ تم شک میں ہو، اب سمجھ ہی نہیں آ رہی، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ جن کے ساتھ ایسے کوئی مسائل ہوں تو قمری لیونر کیلنڈر کے مطابق 3 مہینے ہے ان کی عدت۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، وہ لڑکیاں جن کو حیض ابھی شروع ہی نہیں ہوا، ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی جوان لڑکیوں کی بھی شادی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ چھوٹی لڑکیوں کی شادی کیوں کر دی۔ ان کو بھی اگر طلاق ہو جاتی ہے تو 3 مہینے تک یہ انتظار کریں گی، اور عدت ان کے لیے ہے جن کی رخصتی ہو جاتی ہے، جن کا شوہر سے کوئی تعلق ہوا ہو۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، اب حمل والی کو تو پیریڈز بھی نہیں آتے، تو یہ کب تک انتظار کریں گی، اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب پریگنینسی میں بھی ڈیورس ہو جاتی ہے، لیکن ان کی عدت پھر اجلہن ان یدعن حملہن، کہ جب وہ جن لیں اپنا حمل، یعنی ڈیلیوری ہو جائے تو عدت مکمل ہو گئی، چاہے ڈیلیوری 8-9 مہینے بعد ہو یا 1 گھنٹے بعد ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور 1 گھنٹے بعد ہی اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی، رجوع کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ اگر رجعی طلاق ہے تو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اس کے لیے اس کے کام میں آسانی۔ سبحان اللہ، یعنی جو ڈرے گا نا اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملات میں آسانی کر دے گا۔ یہ تیسری بات یہاں پر آ گئی کہ تقوی کا انعام کیا ہے، اللہ کیا دے گا۔ اس کے لیے نا بار بار اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ سے ڈر کر رہو، ڈر کر معاملات کرنا، اپنی حدوں کو کراس نہ کرنا۔ یہ نہیں کہ میں جو بھی کروں گی رو دھو کر لوگوں کو جھوٹ بول دوں گی، الزام لگا دوں گی تو سب کہیں گے یہ بیچاری ہے، چاہے الٹا معاملہ ہو۔ نہیں، تم اگر تقوی اختیار کرو گے نا، اندر کی باتیں اللہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی عورت اگر پیریڈز کے معاملے میں سچ جھوٹ بول دے، کچھ بھی کہہ دے، کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن اللہ کا ڈر ہوگا نا اگر اس کو، تبھی سچ بولے گی۔ کون ہے جو چوکیداری کر رہا ہے؟ کسی کو پیریڈز ڈیلے ہو جاتے ہیں، کسی کو مہینے میں ہی 2 پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو کون دیکھے گا؟ یہ سب چوکیداری نا اندر ہونی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے یہ کہ اوپر سے کوئی اتنا دیندار نظر نہ آئے، مگر دل میں اس کے تقوی ہو، ڈرتا ہو وہ معاملات کرنے سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اوپر سے بڑا دیندار نظر آئے، وہ ٹخنوں تک اس نے شلواریں چڑھائی ہوئی ہیں، حجاب پہنا ہوا ہے، مگر اندر تقوی نام کو نہ ہو، معاملات کرتے وقت نہ ڈرتا ہو وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے اندر تقوی ہوگا نا، میں اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دوں گا۔ ہم سب بھی آسانیاں چاہتے ہیں نا، کون اپنے لیے مشکل چاہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر لوں، اس کے لیے راستہ نکالوں، پھر وہ تقوی اختیار کرے۔ کیوں نہیں بچتے؟ کیوں نہیں ڈرتے تم؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات بتائی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کسی راستے سے گزر رہے ہوں، وہاں پر جھاڑیاں ہوں، تو کیسے اپنے آپ کو بچا کر جاتے ہو نا، کہ کہیں ان جھاڑیوں میں الجھ نہ جاؤں۔ بس یہ ہے تقوی، کہ زندگی ایسے گزارو، اپنے آپ کو ایسے بچاؤ کہ کہیں میرا دامن گندا نہ ہو جائے۔
اچھا، اس میں یہ کہ انفارمیشن کا ہونا تقویٰ نہیں ہے۔ میں نے اتنی کلاسیں لے لی، پچھلے سال میں نے کورس کر لیا، تو بس میرے اندر تو تقویٰ آئے گا ہی آئے گا۔ نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ انفارمیشن کا پتہ ہونا الگ بات ہے اور اس چیز سے بچ جانا الگ بات ہے۔ احکامات اتنے سارے ہمیں پتہ ہے نا، سب معلومات ہیں ہمیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے مطابق ہم چل بھی پڑیں۔ چلیں گے تب جب تقویٰ ہوگا کہ یہ حکم کس کا ہے۔ تقویٰ آپ سے عمل کرائے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ نہیں ہے جس نے قرآن حفظ کر لیا ہے یا جو پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، نہیں، جس میں تقویٰ زیادہ ہے وہ ہے سب سے عزت والا اللہ کی نظر میں۔ چاہے غریب ہے، کم پڑھا لکھا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، چاہے شکل و صورت یا اسٹیٹس میں اونچا نہیں ہے، چاہے کوئی چھوٹی سی ریڑھی لگاتا ہے، اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے اگر اس میں تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بھی نا 2 درجے ہیں، کسی میں زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام بتائی ہیں نا، اس سے بچنا، سب سے کم درجہ ہے یہ۔ اور جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو کرے۔ اگر اس درجے پر بھی نہیں ہے نا تو پھر سرے سے ہے ہی نہیں تقویٰ۔ زندگی کے ہر فیز میں تقویٰ ہوتا ہے۔ یہ کمروں کے اندر بھی ہوتا ہے، اکیلے میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں کوئی تو اس میں بھی نظر آئے گا، آپ کی بات چیت، آپ کے معاملات میں بھی نظر آئے گا۔ تقویٰ کے بارے میں ایک نوجوان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس نے بڑا علم حاصل کر لیا تو ایک عالم کے پاس پہنچا، بڑا لمبا سفر کر کے پہنچا۔ وہ بزرگ بڑے علم اور تقویٰ میں مشہور تھے۔ ان کو جاتے ہی کہنے لگا، شیخ، میں نے بڑا علم حاصل کر لیا ہے مگر میں ابھی تک اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر سکا، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے نظروں کی حفاظت کرنا بھی تقویٰ ہے نا، تو مجھے یہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کیسے حاصل کروں کہ میری نظر کی حفاظت ہو جائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ واقعی میں اگر تم علم لینے آئے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں کچھ سکھاؤں تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ تو فرمایا کہ ہر روز دودھ کا ایک پیالہ دوسرے شہر لے کر جانا ہے میرے استاد کے پاس، اور ہمیشہ ایک ہی مقدار میں بھیجتا ہوں ان کو تحفے کے طور پر، تو تم نے یہ لے کر جانا ہے اور یہ یاد رکھنا کہ اس میں ذرا سا ایک قطرہ بھی نہ چھلکے۔ یہ میرا خادم تمہارے پیچھے پیچھے ہوگا، اگر تم نے ذرا سا بھی اس میں سے چھلکایا تو اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوگا، سب کے سامنے یہ تمہیں کوڑے لگائے گا۔ اب پہلا کام تو آسان تھا کہ دودھ پہنچانا ہے، کسی طرح بھی پہنچا دیتا، لیکن اس طرح سے تو بڑا مشکل ہے۔ لڑکے نے پیالہ پکڑا جو دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا، شیخ نے اپنا خادم ساتھ کیا اور یہ بہت ہی آہستہ آہستہ سنبھل کر کیئرفلی شہر کی سڑکیں پار کرنے لگا۔ مسلسل اس کی نظر دودھ کے پیالے پر تھی کہ ذرا بھی نہ چھلکے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ دوسرے شہر پہنچ گیا۔ جب کام کر کے واپس آیا تو آ کر شیخ سے کہنے لگا، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کروں، کیسے تقویٰ اختیار کروں۔ تو شیخ کہنے لگے، پہلے بتاؤ تم دوسرے شہر جانے کے لیے کون کون سی جگہوں سے گزرے ہو؟ تو لڑکے نے کہا، مجھے کہاں اتنا پتہ ہے، میری ساری توجہ تو دودھ پر تھی۔ شیخ نے کہا، ذرا دیکھا تو ہوگا تم نے، وہ فلاں کی دکان تھی۔ لڑکے نے کہا، نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو شیخ نے کہا کہ کیا تم میرے بھتیجے کے گھر کے پاس سے گزرے؟ وہ فلاں پل کے پاس، وہ تو ضرور دیکھا ہوگا، شہر کا سب سے خوبصورت گھر ہے وہ کہنے لگا، نہیں مجھے کہاں ہوش تھا۔ کہنے لگے، اچھا وہ باغ تو دیکھا ہوگا جو میرے استاد کے گھر کے بالکل پاس ہے۔ لڑکے نے کہا، نہیں مجھے نہیں پتہ چلا کون سا باغ، میں تو سارا وقت اسی پیالے کی طرف دیکھتا رہا۔ شیخ فرمانے لگے، لڑکے تمہیں اب میری ضرورت نہیں ہے، تم سمجھ چکے ہو تقویٰ کیا ہے۔ لڑکا حیران ہو کر کہنے لگا، وہ کیسے؟ فرمایا، دودھ کا پیالہ تمہارا اعمال نامہ ہے، جیسے تم اس کے چھلکنے کی فکر میں آس پاس کے ماحول سے بالکل بے خبر ہو گئے تھے نا، اسی طرح ایک متقی آدمی اپنے اعمال نامے کی فکر میں اتنا چوکنا رہتا ہے کہ یہاں کی رنگینیاں، اس کی ٹیمپٹیشنز، یہاں کی کوئی چکا چوندھ اس کو ذرا بھی غافل نہیں ہونے دیتی۔ وہ بے خبر رہتا ہے ان چیزوں سے، وہ سارا وقت گم اپنے اعمال نامے میں رہتا ہے، سارا وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے اعمال نامے کی طرف، جیسے اس کے پیچھے خادم تھا نا۔ یاد رکھنا، میرے ساتھ فرشتہ ہے جو ہر وقت میری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے، اگر میں نے ذرا سا بھی کچھ کیا نا تو اسے لکھ لینا ہے میری ہر بات کو۔ تو یہ دھیان اگر ہر وقت لگا رہے گا تو سمجھ لے وہ متقی ہو گیا۔
اور دیکھیں اس صورت میں کتنی بار تقوی کی بات آئی ہے نا، شاید ہی کسی اور صورت میں اتنی بار تقوی کی بات آئی ہو۔ یہاں پر کوئی یا شرک یا رسول کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں آئی، گھریلو زندگی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان چیزوں میں انسان پھر بھی تقوی اختیار کر لیتا ہے۔ یہی پرابلم ہے کہ گھریلو زندگی میں ان چیزوں میں تقوی اختیار نہیں کیا جاتا، ان چیزوں میں تقوی اختیار نہیں کیا جاتا جب ہمارے معاملات لوگوں سے ہوتے ہیں، تب ہماری دلی کیفیت، ہمارے حالات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں متقین میں شامل فرمائے۔ قرآن میں اور جگہ بھی جہاں تقوی کی بات آئی ہے نا، بدلے میں جو انعامات ہیں ان کا ذکر بھی آیا ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جتنے احکامات پیچھے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یہ۔ انزلہ الیکم، اس نے نازل کیے ہیں اسے تمہاری طرف۔ کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ معمولی باتیں ہیں، نہیں بھی مانا تو کیا ایسے ہو گیا، نہیں۔ دیکھو یہ حکم کس کا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، انسان کے بنائے ہوئے احکامات قوانین نہیں ہے یہ، یا کسی نے ایسے چلتے پھرتے بات کر دی، نہیں۔ یہ اس لیے بتائی گئی ہے کہ انسان سوچ لے کہ جب میں ان احکامات کو توڑوں گا تو کس کی بات کی، کس کے حکم کو توڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں یہ اب چوتھی دفعہ آ رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے اندر اگر تقوی آ بھی جائے نا تو ایسا نہیں کہ اس سے کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں، تقوی آ بھی جائے نا تب بھی انسان سے ضرور غلطیاں ہوں گی، اور اللہ کو پتہ ہے، اس لیے فرمایا کہ تقوی کے بعد بھی تم سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو وہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بھی کتنا بڑا انعام ہے نا کہ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ اب جو متقی ہوگا وہ پھر چین سے تو نہیں بیٹھ سکتا نا کہ اب مجھ سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو چلو کوئی بات نہیں، متقی تو پھونک کر قدم رکھتا ہے، اس کو پھر فکر ہوگی کہ اگر مجھ سے یہ ہو گیا ہے، کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ قرآن میں 200 ٹائمز، 200 دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کا ڈر بڑی جلدی انسان سے نکل جاتا ہے، میں بچ جاؤں اللہ کی نافرمانی سے، یہ خیال محوی ہو جاتا ہے کہیں۔ تو یہ انعام ہے کہ جو تقوی والا ہوگا نا، جو کوشش کرتا ہے بچنے کی، چاہتا ہے مگر پھر بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور دیکھیں اور انعام بھی ہے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور زیادہ دے گا اس کو اجر، اس کے اجر کو بڑھا دے گا، اس کے اعمال کا اجر اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب دیکھیں عمل ایک جیسے ہوتے ہیں مگر اجر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ دو لوگ ساتھ ساتھ ایک ہی جیسے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اتنی ہی ہے، مثلا ظہر کی نماز ہے، دونوں نے ایکول پڑھی مگر دونوں کے اجر میں فرق ہوگا، اس کی خشوع پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اندر جو تقوی ہے نا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقامات اور جو درجات ملے ہیں نا، وہ صرف ان کی عبادات کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف نماز روزے سے وہ آگے نہیں نکلے، بلکہ جو اخلاص تھا ان کے اعمال میں، اس نے ان کو آگے بڑھایا۔ اتنا ان کے اندر تقوی تھا کہ اس تقوی کی وجہ سے اس قدر خالص ہو کر انہوں نے کام کیے وہ کہ ان کا اجر کہیں کہیں گنا پڑ گیا۔ آپ کا کوئی چھوٹا سا عمل ہے مگر آپ اپنے تقوی کی وجہ سے اس کو بڑا بنا سکتے ہیں۔ ہم تو صرف ظاہری دیکھ سکتے ہیں نا، اس کے اندر کتنا ہے اندر تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے۔ یہ تقوی نا اخلاص لاتا ہے، انسان اپنے آپ کو چیک کرتا رہے۔ یہاں پر فرمایا زیادہ دے گا، بہت بڑھا چڑھا کر دے گا اجر کو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بڑھا بھی سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین میں شامل فرمائے، آمین، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے عملوں کو اپنی شأن نشان اجر دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔